الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، ابھی اس وقت میں نے قرآن کریم میں سورہ یوسف کی 12ویں پارے کی ایک آیت کے چند جملے میں نے تلاوت کی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہم سب کو، اس وقت سے آج تک جس کی جتنی عمر گزری ہے تو اس زندگی کے اندر اس نے اللہ کے بہت سارے قدرت کے نشانات دیکھے، حالات بہت انسان دیکھے ہیں، کبھی اپنی زندگی میں، کبھی دوسروں کی زندگی میں، کبھی سبھیوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حالات دیکھے. کبھی ایسا ہوا کہ جب انسان کو کوئی مار اللہ کی طرف سے پڑتا ہے تو اس کے بعد وہ سنبھلتا ہے، سدھرتا ہے، اپنے آپ کو سیدھے راستے میں. کبھی غفلت انسان کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کاشن پر کاشن ملتے ہیں، اشارے پر اشارے ملتے ہیں، پھر بھی اس کی سمجھ میں وہ چیز آتی نہیں، وہی پرانی غفلت کی زندگی اس کی گزرتی. تو حالات ہر ایک کو اللہ تعالیٰ لاتے ہیں اور اس کے پیچھے اللہ کا بہت سارے مقاصد بھی ہیں. تو اکابرین نے بتایا کہ اس میں ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان گویا سو رہا تھا، اس کو جگایا جاتا ہے کہ ابھی کب تک تو سوئے گا، اور کچھ تو کر لے، اللہ تعالیٰ نے تجھے زندگی جیسی ایک بڑی نعمت دی. کچھ لوگ سنبھلتے ہیں، غفلت کی نیند سے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا چاہا یا اپنے لیے کچھ بنانا چاہا یا اپنی آخرت کو وہ لوگ بناتے اور سنوارتے ہیں تو کچھ ان کی زندگی بناتے. تو اس وقت بھی حالات ہمارے سامنے بہت طرح کے. ایک زمانے میں جب لوگوں سے کہا جاتا کہ بھائی نماز پڑھ، ایک حضرت فیکٹری میں اتنا کام ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں. ایک عذر تھا، ایک بہانہ تھا لوگوں کے پاس بولنے کا. کچھ لوگوں سے کہا جائے تو وہ لوگ کہتے کہ حضرت ہمارا کاروبار ہے، ہماری تجارت ہے، ہمیں اتنا گھومنا پھرنا پڑتا ہے، یہاں سے وہاں جانا، اتنی ساری سردرد اور پریشانیاں ہیں کہ ہمیں نماز کے لیے موقع ہی نہیں ملتا. تو ہر کوئی اپنے طرف سے کوئی لنگڑا بہانہ بتاتا اور کہتا کہ نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حالت ایسے اب لائے کہ چاہ کر بھی کوئی بندہ کام کو نہیں جا سکتا، لاکھ کوشش کر کے بھی وہ اپنی تجارت نہیں کر سکتا تھا. ایسے گھر میں اللہ نے بٹھایا اس کو کہ باہر نکلنے کے لیے بھی وہ سوچنے پر مجبور ہے. تو اب اس کے ساتھ اللہ اب سوال کرتا ہے کہ اب تم بھی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے. پہلے تو تمہارے پاس عذر تھا، بہانہ تھا کہ ایسا ہے، فیکٹری کے حالات ایسے ہیں، وہاں کے سپروائزر ایسے ہیں، ٹیکنیشین ایسے ہیں، مینجمنٹ ایسے ہے، سب بہانے.
اب مہینہ مہینہ اللہ نے بٹھا کے کھلایا تو اب کون سی چیز تمہیں آ رہی تھی؟ کون سی چیز روک رہی تھی؟ اب تمہیں بس کون سا بہانا، کیا عذر تھا؟ اب کیوں تم نماز نہیں پڑھتے تھے؟ راتوں میں کیوں نہیں اڑتے تھے؟ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو یہ ساری چیزوں کے لیے اللہ نے ہفتہ ہفتہ کا وقت دیا، مہینے مہینے کے موقع دیے تو پھر کہا رمضان بھی گزرا۔ ہر سال جب بیان کیا جاتا کہ اللہ نے روزے فرض کیے، کہتے کہ محنت والا کام ہے، بھوک برداشت نہیں ہوتی، چکر آ جاتی، بے ہوشی کا عالم۔ اللہ نے رمضان بھی ایسے گزارا کہ انہیں کوئی کام کرنا چاہے تو بھی کرنا، پھر بھی تمہارے روزے گئے تو کہا اب کیا عذر تھا، اب کیا بہانہ تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی، اس میں ایک عجیب سا جملہ اللہ فرماتے ہیں، تو وہ ایک بات اس کے اندر اللہ نے فرمائی، وہ بات آج ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اگر آ جاتی وہ چیز ہماری زندگیوں میں تو فیکٹری کا کام بھی ہمارے لیے کوئی بہانہ نہیں، اور اپنی طبیعت کا مسئلہ بھی ہمارے لیے کوئی بڑا حضور نہیں۔ ہمت اتنی آ جائے گی کہ انسان سب کچھ کر پہنچے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ لمبی چوڑی تفصیل ہے، پھر کبھی موقع ہو تو اس کو بتائیں، مجھے اس میں سے ایک پوائنٹ بتانا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں، جیل میں زبردستی بھیج دیا گیا ان کو، اور ان کے وہ نبی تھے تو وہاں جا کر بھی انہوں نے دین کا ہی کام کیا، دین کی محنت کی، لوگوں تک صحیح صحیح باتیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے۔ تو ان کے دو ساتھی تھے جیل کے اندر، تو ان کو بٹھا کر دین کی ایک بات سمجھا رہے ہیں۔ کون سی بات سمجھا رہے ہیں؟ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہوا پھیلی ہوئی، وہ کیا تھی پھیلی ہوئی؟ شرک اور کفر کا ماحول تھا، کوئی مسلمان بننے کو تیار نہیں۔ سب کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ ایک بت ہے، اس کو پوجا کرو گے تو بارش ہوگی، ایک بت ہے اس کی پوجا کرے گی تو گھر میں برکت آئے گی۔ تو ایسے دنیا میں ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، جیسے آج کل ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے، تو یہ رقم کے ان کے خدا ہیں، اور ایک ایک خدا کے ساتھ ایک ایک ٹاپک کو، ایک ایک لاجک کو وہ لوگ جوڑ کے رکھے۔ تو ایسا ماحول اس وقت تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میری قوم میری دشمن بن گئی، میری قوم میری دشمن بن گئی۔ وجہ کیا تھی دشمنوں کی؟ دشمن بننے کی، دشمنی کی ایک وجہ تھی کہ میں ان سب کو اس برائی سے بچا کر یہ دعوت دیتا ہوں کہ صرف سب کچھ کرنے کی طاقت اگر ہے تو وہ صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے۔ تو اسی کو بات بتاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں سے یہ جملہ کہا تھا کہ ان الحکم الا للہ، دنیا میں جو کچھ بھی ہوگا، چھوٹا ہو یا بڑا مسئلہ ہو، چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، چھوٹے حالات ہوں یا بڑے حالات، مصیبت ہو یا خوشی ہو، سو کچھ بھی ہوگا دنیا میں، ان الحکم الا للہ، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوگا، کسی اور کی طرف سے نہیں۔ تو اس کو دوسرے انداز میں ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بڑا ہے، یا کسی سے ڈرنا ہے، یا کسی کی بات مان کر چلنا ہے، یا کسی کا کوئی ادب و احترام کرنا ہے، تو وہ ذات صرف اللہ کی ہے اور کسی کی۔ اگر ڈر کر چلنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، یا انسان کے دل میں اللہ کا ادب اور اس کا احترام آ گیا، وہ جان لیا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، تو پھر فیکٹریوں میں 8-8 گھنٹے نہیں، 12-12 گھنٹے کی بھی ڈیوٹی ہو تو اس کی ایک نماز بھی 5 منٹ کے لیے آگے پیچھے نہیں، وقت پر پڑھ سکتا ہے، اور اسی دنیا میں حلال کمائی کمانا آسان ہو جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بڑا آسان ہو جائے گا۔
تو بس یہ چیز انسان کی زندگیوں میں نہیں ہے. وہ غیروں کی طرح، کافروں کی طرح، ہندوؤں کی طرح یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی محنت اور اپنی کمائی سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ بھول، یہ غلطی اور یہ غفلت انسان کے اندر آ گئی. اس لیے اسے جب بھی شریعت کا کوئی مسئلہ ہے، اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت اس کے سامنے آتی ہے، وہ 18 طریقوں کی باتیں دماغ میں سوچتا ہے. اور سب سے پہلے انسان کے دماغ میں آج ایک چیز پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ، یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک کوشش ہے دنیا ایک چیز ہر انسان جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے اور اس پر بھروسہ اور یقین بھی رکھتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتا. مانتا ہے کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح، اور جانتا بھی ہے، دوسروں کو کہتا بھی کہ یہ بات ایسی ہے، مگر خود اس کے مطابق چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا دشمن بنا، وہ دشمن بن گئے اور یہ سب جانتے بھی. اللہ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے مسلمانوں، سچے اور پکے، یعنی اپنی زندگی کی ہر کام میں، ہر راستے میں مسلمان بنتا. صرف نام مسلمان نہیں رکھ لینا، صرف نمازیں پڑھ لینا مسلمان نہیں، بلکہ زندگی کے ہر چیز کے اندر اسلام کا طریقہ ہو. جیسے کھانے کے وقت اسلامی طریقے پر کھاؤ، کپڑے پہننا ہو تو مسلمانوں کے طریقے پر پہنو، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہو، پڑھانا ہو تو اسلام کا طریقہ اپناؤ، یا اپنے بچوں کی شادی کرانا ہو تو مسلمان کے طریقے پر کراؤ. تو ہر چیز کے اندر اسلام کا طریقہ ہے اور اسلام سارے راستے بتاتا اور سکھاتا بھی ہے، اور اس کے مطابق چلو. ہاں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے راستے پر کبھی مت چلو. کیوں؟ وجہ بھی اللہ نے بتایا، کہا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن. یہ بھی کہہ سکتے کہ وہ تمہارا جانی دشمن ہے، اس وقت تک تم کو نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ اپنے ساتھ تم لوگوں کو بھی جہنم کے آگ میں لے کر نہ چھوڑے. اور آج انسان جانتا ہے ہر مسلمان کے شیطان دشمن ہے اور پوری زندگی اسی کے راستے پہ چلتا. تو اسی شیطان کے بھائیوں میں سے، چیلوں میں سے، اسی کے اسٹوڈنٹس میں سے یہ یہود و نصارہ بھی. جیسے آج ہم کہیں تو فارن کنٹریز اور وہاں کے کلچرز جو ہوتے ہیں وہ یہ یہودی اور عیسائی لوگوں کے ہوتے ہیں، گویا شیطان کے بنائے ہوئے راستے. اگر وہ کھڑے ہو کر مڑتے ہیں تو ہمارے مسلمان یہ نہیں سوچیں گے کہ اسلام کیا سکھاتا، یہ بھی شروع کر دیں. اگر وہ ننگے چلتے ہیں تو یہ بھی ننگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. سوچتے نہیں اللہ کو یہ طریقہ پسند ہے، یہ طور اللہ کے رسول نے بتایا، یہ سب چیزیں دل و دماغ سے نکل جائیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آج لوگوں کے دماغوں پر ایک بات پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھی. وہ کیا ہے کہ یہ چیز انسان دماغ میں بٹھا لیا غیروں کو دیکھ کر. آج انسان کے پاس دولت اور پیسہ ہے تو سب کچھ غلط، 100% غلط. یہ دنیا ضرورت کی ہے، یہاں ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دولت اور پیسے کا ہونا ضروری ہے، اور خود کمانے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا اور مردوں کے اوپر اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری فرض کے درجے میں رکھی اور کہا کہ راستہ اپناؤ، مگر اس کے لیے اللہ نے ترتیب بھی بنائی، وقت بھی بتایا اور طریقہ بھی بتایا کہ اس کے اندر چلے. تو نہیں ہم نے پورا الٹا ماحول. تو غرض میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر انسان سے، ہر مسلمان سے بہت سارے سوالات کریں گا. اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تم نے زندگی میں میری عبادت کیوں کی؟ پیدا ہی اسی لیے کیا تھا اللہ نے انسانوں،
اور انسان اسی ایک چیز کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں کے پیچھے لگ گیا۔ اب تک لوگ عذر پیش کرتے تھے کہ حضرت فیکٹریوں کا مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے، طبیعتوں کا مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ حضرت کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے، کھلائیں گے کہاں۔ اللہ نے سارے سوالات کے جواب کو توڑ کر دکھایا، ایسے کچھ حالات پیدا کر دیا کہ انسان سے گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل کرا دیا۔ اللہ بٹھا کر کھلایا، کیسے کھلایا، کس راستے پہ کھلایا، کھانے والے جانتے ہیں کہ کن کن راستوں سے اللہ نے انتظام کیا۔ اب سارا وقت فارغ کر دیا، رمضان کے اندر روزہ رکھنا کا بھی تھا، تو وہ لوگ جو پہلے رکھتے تھے کام دھام کے وقت وہی اب بھی رکھے، جو پہلے نمازوں پڑھتے تھے کام دھاموں کے ساتھ وہی اب بھی پڑھے، جن لوگ پہلے نہیں پڑھتے تھے وہ آج بھی وہی غفلت والی زندگی کے ساتھ۔ تو اب بتاؤ کہ کل قیامت کے دن یہ سوال اللہ کریں گے تو جواب دینے کے لیے کیا صورت، وجہ کیا اس کی؟ تو ایک ہی بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں اور اللہ کی عظمت بھی۔ صحابہ عجیب عجیب طریقے سے نمازیں پڑھتے تھے، جب وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے تھے تو دنیا سے بالکل الگ ہو جاتے، ان کو احساس تک نہیں ہوتا، ایسا ڈر تھا اور ایسی محبت تھی اللہ کی کہ وہ نماز میں جب کھڑے ہوتے تو دنیا کو پورے طریقے سے بھول جاتے۔ ایک صحابی گھر کے اندر تقریباً 10-11 بجے کا وقت ہوگا، نفل نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو، حال کا حصہ تھا، بچے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے تھے، نیچے حسین میں بچہ سویا، اچانک گھر کے اندر سانپ آتا، پورے گھر میں ہنگامہ ہو گیا کہ بچے کے قریب سانپ آ گیا۔ ہر انسان کو اس سے ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ کاٹ دے گا تو زہر سے انسان مر جائے۔ تو ہنگامہ ہوا، پھر لوگ بچے کو ہٹا دیے، سانپ بھاگ گیا یا مار گیا، کچھ بھی ہوگا، تو بہرحال ایک طرح کی آواز، شور، بہت ہنگامہ ہوا۔ وہ صحابی اطمینان سے نماز پوری کی تو ان کی بیوی آتی اور پوچھتی ہے تم نماز میں تھے تو تمہارے پیچھے اتنا ہنگامہ ہوا، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ کہا کہ میں جس عبادت میں تھا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے کہ جس کی طرف میرا دماغ جا سکتا۔ ایسی نمازیں عجیب و غریب حالت کی ہوتی تھی، ان میں عجیب انداز والی جو نماز کی حضرت علی کی تھی، وہ بالکل دنیا سے اتنے بے خبر ہوتے تو ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، ایسا احساس نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ جنگ کے اندر ان کے ران کے حصے میں تیر لگ گیا اور ادھر گھس کر ادھر نکل گیا، بیچوں بیچ اٹک گیا۔ اب اس زمانے میں آج کی طرح آپریشنوں کا مسئلہ نہیں تھا، جو کچھ اپنے طرف سے ہوتا وہ کرتے اور پٹی باندھتے، اسی میں اللہ تعالیٰ شفا بھی دے۔ تب ان کو ادھر سے بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ادھر سے بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تیر ہڈ کے اندر اچھی طرح گھس گیا تھا، نکل گئے، اور اس کی درد اور تکلیف کو حضرت علی سنبھال نہیں رہے، چھوڑ دیے لوگوں نے، تاکہ بعد میں دیکھا جائے۔ تو وہ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، تو 2-3 لوگ آئے، کسی نے 2 پیر مضبوطی سے پکڑ لیا، کسی نے پوری طاقت ڈال کر اس کو گھسیڑ دیے اور خون بے تحاشا بھی بنا، پٹی بھی باندھی۔ اس کے بعد وہ سلام پھر کر اٹھے، اٹھ کر دیکھا کہ پیچھے 4-5 لوگ بیٹھے۔ تو حضرت علی نے پوچھا کیا تم میرے پیر سے تیر نکالنے کے لیے آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ہم کبھی کے نکال، کہا کہ مجھے پتا بھی نہیں چلا۔ تو نمازیں ایسی ہوتی ہیں، اس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ اور اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ آج ہمیں مچھر بھی کاٹ لے تو تکلیف ہوتی ہے، اس کا احساس بھی ہوتا ہے۔ تو غرض میرے محترم بزرگوں، تو حضرت علی کے نماز کا انداز اور ان کا طور طریقہ ہی الگ۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری نماز کے اندر یہ حالت اور یہ کیفیت کہاں سے آئی، تم کیا سوچ کر نماز پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں یہ سوچ کر نماز نہیں پڑھتا کہ نماز میرے اوپر فرض ہے، بلکہ یہ سوچ کر نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق اور قابل، اس کی ذات ایسی ہے، اس کی طاقت اور قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہی ایک عبادت کے لائق ہے، تو وہ شوق سے میں نماز پڑھتا ہوں، میرے اوپر ذمہ داری ہے، یہ بوجھ سمجھ کر میں نماز نہیں پڑھتا۔ ایک اور موقع پر لوگوں نے ان سے اسی طرح کا سوال کیا،
تو حضرت تمہاری نماز کے اندر یہ جان، یہ تڑپ، یہ کیفیت، یہ لطف اور یہ مزہ، یہ ٹیسٹ کیسے آ گیا؟ تم کیا سوچ کر زندگی گزارا؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہوں، یہ سوچ کرنے کہ مجھے جہنم کا ڈر ہے، جہنم کے آگ کا خوف ہے، بلکہ اللہ کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی غلطی کرتے ہوئے دل کے اندر کیفیت آتی ہے حضرات، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بازاروں میں کولی مزدوری کرتے تھے، جیسے اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو تھر تھر کانپنے لگتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم بھی تو اذان سنتے ہیں مگر وہ حالت ہمارے جسموں میں نہیں آتی، وہ تو حضرات لے لگتے، وہ فوراً بھاگ جاتے تھے مسجد کو، جو کام بھی کرتے تھے وہ کام ایسے ہی چھوڑ کر چلتے۔ اور آج ہمیں بھی اذان سنتی ہے تو ادھر سے ادھر کروٹ بدل کے سوچتے ہیں تو وہ چیز پیدا نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ چیز ہمارے اندر نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے احسان اور ان کی نعمتوں کی قدردانی اور وفاداری۔ اللہ نے اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی کائنات بنائی، لکھنے والوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات اللہ نے پیدا کی، کوئی متعین نہیں کتنے ہیں، وہ بہتر تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی مخلوقات ہیں، لیکن تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ وہ انسان کے کنٹرول میں آ جائے۔ انسان ہاتھی کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے، جبکہ اتنا بڑا جانور ہے کہ ایک پیر رکھ دیتا تو انسان شیر کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھر بھی انسان کے قابو میں آتا، کنٹرول میں آتا، اور جیسے چاہے اس کو نہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ پوری دنیا میں انسان کے تابع بنا دیا، بس انسان کو ایک حکم دیتا ہوں کہ وہ میرا تابع بن کر زندگی، باقی پوری دنیا اس کی خدمت کرے گی، وہ جیسے چاہے گا دنیا سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سب کچھ میں اس کے فائدے کے لیے بنایا ہوں، بس ایک چیز میں انسان سے چاہتا ہوں کہ وہ میری بات مان کر دنیا کے اندر سے۔ جانوروں میں ایسی مثالیں ہیں، جب ایک جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا مالک بن گیا، اب میں اس کے ماتحت میں ہوں، تو اس کی ہر بات سن رہے ہیں۔ معمولی سا ایک کتا ہے جو گھر کے سامنے پالتے ہیں حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی چوروں سے یا دوسرے نئے لوگوں سے، کئی طرح کے اس کے فائدے لوگ پالتے ہیں۔ حالانکہ شریعت میں تو گھر کے پاس پالنے کی اجازت، کتے کو پالنے کی اجازت اسلام میں نہیں۔ ہاں کھیتوں میں، فیکٹریوں میں، یا بڑے بڑے جو منڈیاں ہوتی ہیں، عماراتوں میں حفاظت کے اس زمانے میں طریقہ، تو کچھ لوگ اس زمانے میں پھر بھی پالتے ہیں۔ تو کتے کے اندر وفاداری کی جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی، اور اسے اپنی حیثیت کا بھی علم ہے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا درجہ کبھی بھولتا نہیں۔ جتنا بھی لاڑ و پیار کرو، اس کا آخری درجہ گھر کے باہر ہوتا ہے، دروازے کے پاس ہی بیٹھنا ہے، رہنا اندر ہے۔ اور جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ میرا مالک ہے، یہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تو جب ضرورت پڑی تو اپنی جان دیکھ کر بھی اپنے مالک کا ساتھ دیتا۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتے کے وفاداری کے بڑے عجیب و غریب واقعات جانوروں کے لکھے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا ہے، جاتے ہوئے ایک قبرستان کے پاس سے اس کا گزر ہے، دیکھا کہ ایک قبر ہے، اس کے اوپر عالیشان مولڈنگ وغیرہ ڈال کر گنبد بنایا ہے، لگتا تو ایسا ہے کہ اس کے اوپر بہت خرچ کیا گیا، اور وہاں ایک بورڈ بھی لکھا ہوا، جو کوئی اس خبر اور اس گنبد کے بارے میں معلوم کرنا چاہے وہ اس شہر گاؤں کے اندر جا کر معلوم۔ تو وہ آدمی جو سفر کر رہا تھا، اس کے دل میں خیال ہوا جب اتنا خرچ کیا ہوگا اور یہ بورڈ بھی لکھا ہوا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بات تو ہوگی، چلو معلوم کر کے ہی دیکھیں۔ گاؤں کے اندر گیا، کسی سے پوچھا، کسی سے پوچھا، کسی سے پوچھا، سب نے کہا کہ پتہ نہیں، وہ بہت پرانا۔ تو ایک بوڑھا آدمی ملا اس کو، جس کی عمر تقریباً 200 سال کی تھی۔ تو اس سے ملنے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے اپنے دادا سے سنا، بہت پرانا قصہ اس نے بتایا کہ ایک زمیندار تھا، ہمارے حساب سے آج کے زمانے میں زمینداروں کا لفظ تو نہیں، مالدار قسم کا آدمی تھا۔ اس نے ایک کتا پالا ہوا، اور جب مالدار ہے تو اس کے گھر میں نوکرانی، نوکر سب کچھ ہوں گے،
تو اس کے پاس ایک نوکرانی تھی جو مکی تھی، گونگی تھی، بول نہیں سکتی، اور ایک اچھا خاصا پکانے والا۔ اس مالدار کو شوق تھا ہوا، ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے۔ جب جب باغوں میں درختوں کے پاس چلا گیا تو وہ جاتے ہوئے کچن میں اپنے باورچی سے کوکنگ سے بول کر جاتا ہے کہ مجھے دودھ والا کھانا بہت پسند ہے، آج میرے لیے بنا کر رکھو کہ میں تھوڑا سیر و تفریح کر کے واکنگ کر کے آتا ہوں۔ چلا گیا۔ اب اس کچن نے کھانا بنایا، باورچی نے کوکنگ میں بنانے کے بعد وہ جو گونگی بانگی بیٹھی ہوئی تھی اور کتا بیٹھا، وہاں ایک ٹیبل رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر رکھ کر وہ کسی کام سے چلا۔ ابھی آدمی باہر واک کر کے اندر آیا، بھوک تھی اور اس کا پسندیدہ کھانا رکھا ہوا، اس کو اٹھا کر رکھ لیا اور کھانے گیا۔ تو جو گونگی بانگی تھی وہ ہاتھ سے کچھ اشارہ کر رہی، زور زور سے ہلّا کے۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا، مالدار اس کی طرف دیکھا نہیں، کھانے آگے لگا۔ تو اتنے میں کتا بھونکنے لگا، بہت زیادہ بھونکا۔ اسے تعجب ہوا کہ نوکرانی بھی کچھ بھونک رہی ہے، کتا بھی بھونک رہا ہے، کوئی مسئلہ ہوگا۔ اٹھ کر گیا اور کتے کی جو چین تھی کھول دیا۔ دوڑتا ہوا کتا آیا، کھانے کو نیچے گرا۔ تو مالدار کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کتا میرا پسندیدہ کھانے نہیں لیا۔ کوئی چیز ہاتھ میں اٹھایا، پتھر لگایا، کتے کو زور سے مارا تو وہ بڑا زخمی۔ کتا سمجھ لیا کہ میرا مالک میری بات کو سمجھا نہیں، تو برتن میں تھوڑا سا دودھ بچا ہوا جلدی سے جاتا ہے، اس کو پیتا ہے، وہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ کچھ تو ڈال نکالا ہے، تو وہ گونگی نوکرانی کے پاس جاتا، ان کے پاس پوچھتا ہے کہ بتا ہوا کیا ہے؟ تو وہ اشارے سے بات سمجھاتی ہے۔ یہ کھانا یہاں رکھ کر جانے کے بعد ایک کالا ناگ ساتھ آیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر چلا گیا، اس کے زہر کے اثرات تھے، اس سے میں بھی بچانا چاہتی تھی اور کتا بھی بچانا۔ اب تم سمجھ نہیں سکے تو وہ اپنی جان دے کر سمجھا کر گیا اور تمہاری جان بچا۔ تو یہ وفاداری کی صفت ہوتی ہے جانوروں میں۔ اللہ نے کہا کہ کیوں جانور اتنی وفاداری کیا، اپنی جان بھی دے کر اپنے مالک کی جان بچایا۔ وہ چیزیں انسان کے اندر بھی آئیں، اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کا معاملہ وہ کریں، تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کیسا مہربانی کرنا ہے۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کس طرح کی پریشانی؟ کئی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی کے پاس اس کے گھر جا کر ذرا پوچھو، بولو، تو وہ اتنے واقعات، اتنے حالات بولنا شروع کرے گا کہ سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آگے جملے میں فرمایا، کہا کہ ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، دیکھو صرف اللہ کو بڑا مانو، اللہ کی ذات کو بڑا مانو، اللہ کی طاقت کو بڑا مانو، اللہ کی باتوں کو بڑی مانو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ ذالک الدین القیم، یہی وہ راستہ ہے جو 100% صحیح ہے اور 100% سیدھا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس معاملے میں غفلت میں پڑے۔ آج یہی حال ہے ہمارا۔ لنگڑے بزرگ تھے، لنگڑے بہانے تھے، رمضان میں روزے رکھنے کے سلسلے میں، نمازوں کے پڑھنے کے سلسلے میں اللہ نے وہ ساری رکاوٹیں دور کر کے موقع دیا، تب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، روزہ رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہی لوگ یہ جن کو اللہ نے پہلے سے توجہ دی، تو اس کی وجہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ انسان کے دل میں خدا کے عظمت اور اس کا خوف یہ آ گیا تو سب کچھ آ گیا، یہ نہیں تو کچھ بھی انسان کے پاس نہیں۔ صرف نام کے مسلمان رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اصل زندگی کے اندر بھی ہمارا اسلام ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بیچ میں ایک آیت تلاوت کی، دوسرے پارے کی ہے، اللہ نے فرمایا کس کو کہا کہ مسلمانوں سے حکم دیتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، صرف نام کے نہیں بلکہ ہر اعتبار سے مسلمان بن کے رہو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو۔ جب اللہ راضی ہے تو ایسے حالات زندگی میں کبھی نہیں آتے، جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایسے نہیں، اس سے بھی بڑے بڑے حالات آتے ہیں۔ جب بھی خدا ناراض ہوا ہے، آج تک دنیا کی ہسٹری میں ہے، پوری کی پوری قوم کو اللہ عذاب میں ڈالتا ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ حضرت گنہگاروں کے اوپر عذاب آئے، ان کو تکلیف آئے، یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گنہگار ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو ان کو کیوں تکلیف آتی ہے، عذاب آتی ہے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی ایک طرح کے گنہگار، کیوں؟ وہ خود کو تو سدھار لی اور سیدھے راستے پر لا لی، اوروں کی فکر نہیں کرتے تھے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود کے ساتھ دوسروں کو بھی فکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر وہ چیزیں فرض کی کہ خود بھی اپنے چیزوں کے سلسلے میں اس کا خیال رکھے اور اپنے ماتحت رہنے والوں کو بھی اس کی طرف دعوت دے، وہ چیز چھپنے کی وجہ سے سب پر آ جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا، سنتیں پڑھ